مزید نئے بیانات سننے کے لیے چینل راہ ہدایت بیان کو ضرور سبسکرائب کریں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ دوست عزیز بقول ہمارے حضرت جی کے یہ دعوت سلام کی طرح دعوت سلام کی طرح آ رہی آواز آ رہی ہے؟ پیچھے کی آواز ہے، پیچھے کی آواز تھوڑا جو ہے نا ادھر آگے کر کے آ رہی ہے کون سی شور کی ماسٹر صاحب تھوڑا سا ادریس بھائی کو بولو نا۔ بھائی پیچھے ساتھی تھوڑا سا شور نہ کریں، بھائی مجلس چل رہی ہے۔ ادریس بھائی کو بولو نا، ادریس بھائی وہاں کھڑے ہیں، وہ ادھر آئیں نا، وہ وائر پہ سوچ وائر نہیں ہے وہاں نا، اچھا لگ رہا ہے کہ وہاں کھڑے ٹھیک ہے نا، اس کے بھی اچھی نہیں ہوگا، اس کے پیچھے کی بھی وائر شارٹ ہے، نہیں ہوگا۔ بھائی مولانا امین صاحب تھوڑا سا ساتھیوں کو چلے نا، بسم اللہ۔ ہمارے حضرت جی جملہ فرماتے ہیں کہ دعوت سلام کی طرح، کس کی طرح؟ سلام۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ چھوٹا سا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا چھوٹا سا اثر ہے کہ تواضع کی 3 علامتیں، کتنی علامتیں؟ پہلی علامت یہ ہے بیٹھنے کی ایک جگہ اعلیٰ ہو اور ایک جگہ ادنا ہو، تو یہ اعلیٰ کی بجائے ادنا جگہ بیٹھنے کو پسند ہے۔ کا دوسرا، یہ شہرت کو پسند نہ کرے، اور تیسرا سلام کرنے میں پہل کرے، چاہے پہچانتا ہو یا نہ پہچانتا۔ حضرت کا ایک جملہ سنا ہے کہ دعوت سلام کی طرح کیا ہے؟ اس کا پہلا نفع یہ ہے کہ اللہ رب العزت تواضع نصیب فرمائے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں لوگ جان پہچان والوں کو سلام کریں۔ اب مجھے یہ روایت سے مختصراً اللہ جو دل میں بات ڈالے وہ آپ کو سمجھا حضرت کا ایک لفظ دعوت السلام کی طرف پہلا جملہ حضرت
کیا اعلیٰ اور کیا ادنا اور کیا اعلیٰ، تین لفظ شخص، اعلیٰ، ادنا اور حضرت نے کہا حواریین اور صحابہ میں کیا فرق؟ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، کیا حواریین اور صحابہ میں؟ تو پہلا فرق کہ ملکوں کے تقاضوں پر انہوں نے زبان کو ازل کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے کیا ہمیں کہاں بھیج رہے ہیں، اس علاقے کی ہمیں زبان دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کے ہاتھ اٹھایا، جو جس تقاضے میں جن علاقوں میں جا رہا تھا وہاں کی زبان بول رہا تھا، وہاں کی زبان بول رہا۔ حضرت نے کہا صحابہ نے کبھی زبان کو ازل نہیں کی، تو اس کی برکت یہ ہوئی صحابہ جن ملکوں میں گئے تو صحابہ کی زبان عربی تھی، ان کی زبان عربی نہیں تھی، لیکن محنت سے جن علاقوں سے گزرے آج بھی ان ملکوں کی زبان عربی ہے۔ آج بھی ملکوں کی زبان، اور دوسرا ورنہ روایتوں میں تو یہ ہے کہ صحابہ تو دشمنوں کی زبان سیکھا کرتے ہیں، دشمنوں کی زبان سیکھا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ثابت کو تقاضا دیا زبان سیکھنے کہ یہود کے خطوط آتے ہیں اور ان پر مجھے اعتماد نہیں، اور ان کی زبان عبرو ہے۔ زید بن ثابت نے تقاضا نہیں کرتے۔ آیات الصحابہ میں فقط اتنا ہی ہے کہ 17 دن میں زبان سیکھیں۔ کتنے زبان میں؟ 17 دن میں زبان سیکھیں۔ انہوں نے کبھی زبان کا ازل نہیں کیا، اس کے مقابلے میں انہوں نے زبان کا کیا کیا؟ اور دوسرا کیا ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ جس کو نزدیک کا رخ دیا وہ خوش، اور جس کو دور کا رخ دیا وہ ناراض ہو گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جن کو نزدیک کا رخ دیا وہ حواریین کیا ہو گئے؟ خوش، اور جن کو دور کا رخ دیا وہ ناراض۔ اس کے مقابلے میں صحابہ میں کیا تھا کہ روح کیا ہے وہ بھی پتہ نہیں، وہ چل رہا۔ روح کیا ہے وہ بھی پتہ نہیں، پتہ چل رہا۔ عبداللہ بن جاحش رضی اللہ عنہ کو روح کی پرچی دی اور کہا 3 دن کے بعد کھولنا۔ کتنے دن کے بعد؟ 3 دن۔ 3 دن کے بعد کھولا تو اس میں اختیار تھا کہ جس کو آگے جانا ہے وہ جانا، جس کو واپس آنا ہے واپس آنا۔ وقل شیخ اسلام رحمۃ اللہ علیہ کے سب سے مشکل رخ تھا ثقیف جانا ہے۔ کہاں جانا ہے؟ ثقیف۔ سب سے یہ نزدیک کے رخ سے ناراض، اور یہ رخی نہیں پتا کہنے والا حضرت کا جملہ ہے، ایک ہوتی ہے اطاعت، ایک ہوتی ہے منشا۔
ایک ہوتی ہے تعال اور ایک ہوتا ہے خوشی. یہ صحابہ ہمیشہ پڑھتے. روایت سنا رہا ہوں. ابو قحافہ رضی اللہ عنہ فتح مکہ میں اسلام میں داخل. ان کا اسلام اور صدیق اکبر کا رونا ساتھ. حضرت نے کہا یہ موقع رونے کا تھوڑی تھا، وہ تو خوشی کا. آج اتنے سالوں کے بعد ابا نے اپنا ہاتھ جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام لائے ہیں. جنت پکی ہے. یہ رونا کی بات نہیں، خوشی کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا ابو بکر اب کیوں؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کاش کہ ان ہاتھوں کی جگہ یہاں ابو طالب کے ہاتھ ہوتے. کس کے ہاتھ ہوتے؟ فرمایا ابو طالب کے ہاتھ. میرے باپ کے اسلام سے مجھے خوشی ہو گئی، ابو طالب کے اسلام سے آپ کو خوشی. میں نے کہا صحابہ تھوڑی فقط اطاعت پر تھے، صحابہ تو ہمیشہ سناؤ. اس کی وجہ سے وہ مشاہد نہیں غیر مشاہد تشکیل پر آمادہ تھے. کون سی تشکیل؟ بولا کون سی تشکیل؟ مشاہد نہیں. ابھی آپ کے ہاتھ میں پرچہ، وہاں کے احوال سب آپ کے سامنے، آپ کے ہر چیز آپ کے مشاہد. ایسا ہی ہوگا نا مالک والا. کہا بدر کا پہلا خروج غیر مشاہد تشکیل پر ہوا ہے. سن لینا بہت توجہ سے. حضرت نے کہا مشاہدے میں ابو سفیان کا تجارتی قافلہ ہے. ابو سفیان کا تجارتی قافلہ مشاہد، تو اس کے بعد بہت مال ہے، اس کے واسطے جانا. اور غیر مشاہد میں ابو جہل ہے. ابو سفیان تو کنارے سے نکل کر ہوتا گیا اور ابو جہل آ کر کھڑا. بدر کے کنویں پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے غلام پکڑ لیا، اب تو پانی بڑھ لیا ہے. پتا ابو سفیان کا ہے. ابو سفیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ابو سفیان نہیں کیا، یہ ابو جہل ہے. مار رہے ابو جہل، جھوٹ بولتا. اللہ کے رسول نماز میں مسکرا رہے. فرمایا علی جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو چھوڑتا ہے، جب سچ بولتا ہے تو مارتا ہے. ابو سفیان گیا. اب ابو جہل آیا ہے، بتاؤ کیا کرا. بقول حضرت کے کہ مشاہد تشکیل ختم، غیر مشاہد تشکیل آ کر کھڑی ہو گئی، جس کو قرآن نے یوم الفرقان کہا. اب کیا کریں گے ہمارے والے؟ تو وہ کہیں گے جو حضرت مقدار نے کہا تھا. حضرت مقدار اور رضی اللہ عنہ کے رائے پر عبداللہ ابن مسعود کی تمنا تھی کاش کہ میں یہ رائے دیتا، کاش کہ میں یہ رائے دیتا. جو عبداللہ ابن مسعود کیا رائے دی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشاہدے میں تو ابو سفیان کا وہ موقع مرنے کا نہیں تھا، مارنے کا تھا.
اب غیر مشاہد میں ابو جہل ہے، موقع مارنے کا نہیں مرنے کا ہے، ہم سب مرنے کے لیے تیار۔ اللہ کے رسول کا چہرہ کھل اٹھا اور کیا کہا؟ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ۔ مجھے تو بات آگے میں سنانا ہے، میرے دعوت سننا سمجھانے آتا ہے۔ بات عرض کرتا تو تقاضا آیا ملک میں جانے کا، تو صحابہ نے کہا یہ جان بھی آپ کی ہے، مال بھی آپ کا ہے، آپ جہاں چاہے استعمال۔ مجھے دو لفظ سمجھنا ہے، میرا دل چاہتا آپ کو سمجھنا۔ آپ مالیگاؤں میں سیروزہ میں بھی کہا تھا، یا بھی جماعت چلے میں کہیں جائے یا چارواں میں کہیں جائے، ایک چھوٹی سی نیت بنا لینا۔ جو میں نے دیکھی فتح مکہ میں، کیا نیت تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وجہ سے مسکرا رہے کہ مال غنیمت ملے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس دھرتی پر جو کفر ہوا ہے آج اللہ اس کو پاک کر رہے ہیں۔ کیا کہتے اللہ؟ ہمیں اتنی خوشی لگی، کیا اندر کے جذبات ہو گئے۔ مکہ کی زمین پر جو ظلم ہوا ہے اور کفر ہوا ہے، اللہ اس دھرتی کو آج ظلم اور کفر سے اللہ پاک کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا یا خدا، کیا پیاری نیت ہے، دیکھو، چاہے سیرودہ میں، چاہے چلے میں، چاہے چارواں میں، چاہے بیرون میں، چاہے دوسرے ساتھ میں۔ تقاضا دیا کون جائے گا؟ تو پہلا نام آیا فارس جانا ہے۔ حضرت شجاع بن وہب رضی اللہ عنہ نے تمہیں تھے ایک روایت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ تھے۔ عجیب بات حضرت کی، معاف کرنا ہمارے مالیگاؤں والے ساتھی ہمارے، حضرت نے کہا جو اپنے جان و مال کے ساتھ نکلے گا سب سے پہلے اللہ اس کو جرت دے، اللہ اس کو کیا دے گا؟ اللہ اس کو جرت دے۔ فارس کے دربار میں پہنچے، اس نے دور سے ہی کہا خط دے دے میرے درباریوں کے ہاتھ میں۔ اس کے ہاتھ میں اللہ تمہاری برکت سے مجھے یاد آ رہا ہے، حضرت نے کہا صحابہ ملوک سے ایسی گفتگو کرتے تھے جیسے آقا غلام سے کرتے ہیں، جیسے آقا غلام سے۔ میں نے کہا جملہ یہ رستم کا جملہ ہے۔ یزید بن عامر نے رستم کے دربار میں ایسی گفتگو کی کہ ان کے جانے کے بعد درباری کہتے جیسا فقیر آیا تھا۔ رستم نے کہا فقیر کتنا؟ اس کے کلام کا انداز ایسا تھا جیسے وہ آقا ہم غلام ہیں، جیسے وہ آقا ہے نا۔ حضرت اس کی وجہ بتا، جن کے دل سے ملک اور مال چلا جاتا ہے، جن کے دل سے ملک اور مال چلا جاتا ہے، اللہ ان کو جرت دے۔ مالیگاہ والوں کو سمجھانے آ جائے اللہ ہم یار یہ جملہ حضرت حضرت نے کہا آج مسلمان انتظار میں کس کے؟ ان کے یہاں ملک اور مال کا آنا پتہ ہے، اسے جڑا۔ حضرت نے کہا
لوگوں کی زندگیوں میں دین آنا یہ سب سے بڑی فتح ہے. کیا ہے؟ حضرت نے کہا آج ہمیں خوشی ہوتی ہے ملک اور مال آنے سے، اور صحابہ کو خوشی ہوتی تھی زندگیوں میں دین کے آنے سے. صحابہ نے انتاقیہ فتح کیا. انتاقیہ نے اہل انتاقیہ نے کہا ہم آپ سے نہیں لڑ سکتے. کیوں؟ یہ آسمانی خدا آپ کے ساتھ ہے. آسمانی خدا آپ کے ساتھ، ہم نہیں لڑ سکتے. لیکن آپ ہماری رعایا پر اسلام پیش، جو قبول کرے وہ آپ کا ہے، جو قبول نہ کرے آپ اس کو زبردستی نہ. اے تو صاحب سنا رہا آپ چرچ میں ایک کو لایا جاتا یا اس کے رشتہ دار یہاں صاحب، اور اس پر صحابہ کلمہ پیش کرتے. وہ کہتا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. صحابہ اتنے زور سے تکبیر کہتے تھے کہ خدا کی قسم ہم ملکوں کے فتح ہونے پر بھی اتنے زور سے تکبیر نہیں کہتے. آگے روایت میں کوئی یہ کہتا کہ میں تو اپنے دین پر باقی ہوں. تو صحابہ کہتے تھے ہمیں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ہم میں سے ایک آدمی چلا گیا. ہم میں سے ایک آدمی ہم کیا مقصود تھوڑی بول کر مارا تھا آپ کا نام ہم ہمارے سب ساتھی ہیں. حضرت نے کہا صحابہ تو مال دیکھ کر ہوتے تھے، مال دیکھ کر ہوتے تھے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بحرین سے مال آیا. سیدنا عمر اتنا زور سے رو رہے تھے کہ آواز خیمے کے باہر آئی. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے پکار رہے امیر مومنین کیوں رو رہے؟ ہمیں مال آیا تو مدینہ پر تقاضے آتے رہے تو استعمال کریں گے. فرمایا اس کے آنے میں خیر ہوتی تو اللہ کے رسول کے زمانے میں کیوں نہیں آیا؟ ابو بکر کے زمانے میں کیوں نہیں آیا؟ میرے زمانے میں آیا ہے. مجھے ڈر ہے شاید اللہ مجھے ہلاک کرنے کا فیصلہ کر رہے. ساری باتیں حضرت کی لیکن سیرت سے آپ کو اسے بتا رہا ہوں کہ آپ کو بات سمجھ میں آئے. زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کو 5000 درہم سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے وظیفہ دیا. ایسا وظیفہ گھر کے کونے میں گر رہا، یہ کپڑے رنگ رہی. کپڑے رنگتے رنگتے کہا مال تقسیم کرنے کے لیے مرد ہوتے عورتیں تھوڑی ہوتی. آنے والے نے گئے تقسیم کے لیے نہیں آپ کے لیے. اللہ اتنا سنتے ہی رو پڑی. اور کیا جملہ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر جو بھوکا رہنے کی سنت تھی یہ مال آنے کے بعد اب ختم ہو جائے گا. اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے یا اللہ آئندہ سال عمر مال بھیجے اس سے پہلے موت دے دے. کیا دے دو؟ اس وجہ سے امی عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ کا ہاتھ دسترخوان پہ تنگ تھا اور سخاوت میں کشادہ تھا. دسترخوان پہ کیا تھا؟ تنگ تھا اور یہاں کشادہ. عبداللہ بن حذافہ ان کے دربار میں تھے تو ہمارے درباریوں کو خط دو، تمہارے درباریوں کو دے دوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خط
اس نے کہا مجھے قصہ لمبا نہیں حضرت ایک استدلال سنا کہ سب سے پہلے دعوت دی جا رہی عالم ہمارے سے مالے گا والا ہمارے یہاں مال سے استغنا ہے، ذات سے استغنا نہیں. ہمارے یہاں مال سے استغنا، ہمارے یہاں مال سے استغنا ہے، ذات سے کسی کی استغنا نہیں. آپ سمجھیں گے اس میں آپ خواص کی نفی کر رہے ہیں، نہیں کر رہے ہیں. جب ملک کو دعوت دی جا رہی ہے تو خواص کی کیا حیثیت ہے؟ لیکن ہماری نگاہ جو ہے نا، آپ کو سیدھا سنا آپ کا نام سب ساتھی ہے کتاب یزدجر کے محل سے صحابہ نے جب مال غنیمت اٹھایا تو احنف بن قیس رضی اللہ عنہ کوئی چیز تلاش کر رہا ہے. کیا تلاش کر رہا ہے؟ یزدجر کے ساتھ میں ہیرے کا کاروبار کرتا ہوں، وہ ہیرے کا ہے وہ مجھے دیتا، وہ پیٹی بھی فرمایا اللہ کا ڈر نہ ہوتا تو یہ چیز کوئی نہیں دیکھتا. سنو مجھے عرض کرنا ایک استدلال حضرت کا کہنا ہے، ہمیں مال سے استغنا ہے، ذات سے استغنا ہے. اور یہ بھیجا مدینہ مگر سلسلہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایک ایک ہیرا اتنا قیمتی تھا کہ زمین پر رکھتے تھے چھت روشن ہوتی. کیا روشن ہوتے؟ اور مسجد نبوی کی آمد میں پڑھا ہوا فجر کی نماز میں سیدنا عمر آئے، ایسے ہیرے دیکھے، کیا کہا یا اللہ تو نے کیسا ملا دیا ہے، اس کی نگاہ میں ہیرا اور پتھر ایک ہو گئے. ہیرا پتھر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سب جھکائے بیٹھے. لوگوں نے کہا ابو الحسن، سیدنا عمر نے ابو الحسن آپ کچھ کہو. عجیب بات، فرمایا امیر پاک ہے تو عملہ پاک ہے. کون پاک ہے؟ امیر پاک ہے تو عملہ پاک. جس دن آپ کی پاکی ختم ہو جائے گی پیچھے سے بھی پاکی ختم. ہمارے یہاں ذاتوں سے استغنا نہیں ہے، مال سے استغنا ہے. ہم مثال نہیں صحابہ ایسے مسلم نہیں کرتے. اللہ اب دوسری مثال حضرت کرتا دیکھو علیہ رسول نے کہا ہمارے عنوان سنا رہا کوئی محنت سے مستغنی نہیں اور کسی کا دل میں تعصب، کسی کا دل میں، مجھے تو بعد میں آپ کو جملہ سنانا، دعوت سے اللہ دلوں سے تعصب کھینچے. اللہ میں کہا کوئی واقعہ سنا دلوں سے تعصب کھینچے. اللہ اکبر. ورنہ وہ شیر اور اس کی گدھی پر ابن عمر کی چپت. لیکن اس سے پہلے دو جملے، جو اللہ سے ڈرتا ہے سارے مخلوق کا تاثر اس کے دلوں سے نکل جائے، اور جو اللہ سے امید رکھتا ہے سارے مخلوق سے اللہ اس کو مستغنی کرتا ہے. سارے مخلوق سے اللہ اس کو سنو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلیٰ کو دعوت، پھر آئے ادنا کی طرف. ادنا میں حضرت نے دو مثالیں، ہم یہاں سے جائیں گے ہر ایک عنوان بنا کر یہ بات کہی. حضرت نے کہا ادنا میں ایک ہوتا ہے کہ گناہوں کی وجہ سے ادنا ہو گئے آپ کی نگاہ. دو مثالیں ہیں تو صحابہ میں سے کہ آپ صلی اللہ علیہ
वसल्लम सफर हिजरत में निकले, रास्ता दिखलाने वाला साथ था। उसने कहा 2 राहें जाती मदीना, ये करीब की है लेकिन इस पर बनी असलम के खतरनाक डाकू बसते हैं, और कहा ये नजदीक की है लेकिन पूरा, ये दूर की है लेकिन पूरा मन है, ये नजदीक की है पूरा खतर है, डाकू बसते हैं, आप कहां से जाएंगे? मुगल हमारे शेख साहब के कि पहले से सफर हिजरत पुरखतर है कि सब ऊंट का ऐलान हो चुका है और रास्ता भी पुरखतर इख्तियार। हजरत का जुमला सुनाता हूं, ध्यान में नोट कर लेना। पूरी जिंदगी इंफिरादी मुलाकात, 2.5 घंटे की मुलाकात, 8 घंटे की मुलाकात में जुमला याद है। हजरत ने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की निगाहों में मासी से नफरत थी, आसी से नफरत नहीं थी। किससे नफरत थी? मासी से नफरत थी, आसी से नफरत नहीं थी। हमारा मामला उल्टा है, हमारे यहां गुनाह से नफरत नहीं है, गुनाह करने वालों से नफरत है। आवाज किससे नफरत थी? गुनाह से थी, उन्हें गुनाह करने वालों से और हमें उसी राह पर ले चलो जहां डाकू बसते। अजीब बात, जैसे वादी के ऊपर के हिस्से से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिद्दीक़ अकबर उतर गए, बनी असलम के डाकू देखे, बनी असलम के हज़रत के क्या जुमले में आपको सुना। हज़रत ने कहा उम्मत फिस्क और फुजूर की इंतहा पर जाए, उम्मत फिस्क और फुजूर की इंतहा पर जाए, तब भी काम करने वाले इनसे मुस्तगनी नहीं। इसकी भी मिसाल है, इसकी भी मिसाल है। वहशी इब्न हर्ब को दावत दी, माफ करना, अजीब जुमला कहा हज़रत ने। पहला जुमला ये है, एक है कलेजा बाहर निकालने वाला और एक है कलेजा चबाने वाला। एक है कलेजा बाहर निकालने वाला वहशी बिन हर्ब, और एक है कलेजा चबाने वाला। दोनों को दावत दी। आप खूब तवज्जो सुनना, इस सतह से भी दावत में कोई फर्द आपको नजर आ रहा है ना, मुस्तगनी नहीं। वहशी कहते हैं मैं ऐसा नीचे बैठा था पत्थर के नीचे, और हज़रत हमजा की लड़ाई देख रहा था। खुद कहता लड़ाई देख रहा था कि जो भी इनके मुकाबले पर आता ऐसा लगता ही नहीं था कि उसका सर उसके जिस्म पे था, उससे पहले निशाना चुन कर मक्का के सरदार को मारा। मैंने अपने अंदाज में, हबशी अंदाज में, जिसकी मैंने टर्निंग दी थी, घुमाया अपना खंजर और जो फेंक कर मारा सीधा इनकी सीने में आकर व्यवस्था हो गई। मेरी तरफ ऐसा थे, आप मेरी तरफ बढ़े, इससे पहले उनको खून की उल्टी है। मुझे आपको कुछ सुनाना है, माफ कर। अब हमारे सब साथी हैं, आज एक दावत आपको समझा रहा हूं। दावत किसी के और दावत मिजाज क्या आपको समझाए। हिंदा ने कलेजा लिया, चबा चबा कर निगलने की कोशिश की, निगलाने गया, पूरा सीने पर कलेजा थूका। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मंजर
سوال کیا کہ ہندا نے کلیجہ کھایا؟ لوگوں نے کہا کھانے کی کوشش کی نکلا نہیں گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ ہو گئے اور کہا یا اللہ میرے چچا کے ادنا حصے کو بھی جہنم کا حصہ نہ بنا. علماء نے ایک نکتہ لکھا ہے اس کی زبان پر حمزہ کا خون آ گیا تھا اور تھوک کے راستے سے کہا گیا فرمایا اس پر اللہ نے ہندا کو ہدایت دی. سنا ہے آپ کا اللہ معاف کرنا سواب. حضرت نے کہا ہم سب دعوت میں ایسے ہو گئے کہ نظر گرتی ہے کس کو قریب کرنا کس کو نہیں کرنا. اور وہاں تو قتل کے ارادے سے جو آیا اس کو قریب کیا. مجھے سنانا آپ کا اللہ مزاج دعوت جو جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ختم ہو رہا ہے. اللہ جزائے کرنے ہمارے حضرت جی کو بار بار اس کرسی پر کہہ رہے ہیں دعوت تنظیم ہو گئی دعوت تنظیم ہو گئی دعوت تنظیم ہو گئی. صحابہ اور اللہ کے رسول دعوت سے بھلا دیے گئے بار بار کہتے ہوئے چلے. مجھے آپ کو سنانا ہے عمیر بن وہاب تلوار زہر میں بھگو کر قتل کے ارادے سے مدینہ پہنچا اور مسجد نبوی کے باہر اٹھنی بٹھا رہا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی نظر کی وقال ہمارے زندگی کے سیدنا عمر کی ہاتھ تفقد باتوں سے نہیں تھا آنکھوں سے تھا. کسے تھا؟ باتوں سے نہیں تھا آنکھوں سے تھا. فقط آنکھیں دیکھ کر پہچانتے تھے کہ اس کے آنکھ میں نفرت یا محبت بڑی. فقط ایسی آنکھیں دیکھی عمر بن وہاب کی. فرمایا مکہ کے شیطانوں میں سے ایک شیطان آیا ہے انصار کو کہا تم سب جاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں اس کو پکڑ لیتا ہوں. گردن گریبان اور تلوار سے عمر کو کھینچا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر مسکرایا فرمایا اوے عمر عمر کو چھوڑ دے عمر قریب آ کہ وحی کے ذریعے بتا دیا گیا ہے یہ آدمی آپ کے قتل کے ارادے سے آیا ہے تب بھی اس کو قریب کیا. کیا کیا اس کو قریب فرمایا عمر گردن میں تلوار لٹک رہی. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں ہم نے دیکھ لیا کہ اس تلوار نے کیا کیا ساری رشتہ داریاں ختم کر دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کیا تو نے اور صفوان ابن امیہ نے ہاتھی میں کعبہ میں بیٹھ کر میرے قتل کا مشورہ نہیں کیا؟ عمر وہی مسلمان میں تو حضرت کا استدلال سنا رہا. ہم چاہتے ہیں اس کو قریب کریں یا نہ کریں یہاں جو قتل کے ارادے سے آئے اس کو قریب میرے دماغ میں بار بار ایک مثال آ رہی کوئی اس کو بڑی سنا دیتا ہوں بھول جاؤں ہم لوگ کہتے ہیں انڈونیشیا میں مسجد کے باہر گوہ بیچ رہا تھا کیا گوہ ہمارے کیا بولتے ہیں یہ تو کوکنی میں بولتے ہیں ہم لوگ گور پر عربی میں اس کو کہتے سب جی پاجا جاتی ہے تو صحابہ میں اس کی ایک خاصیت ہے اس کی گریپ بہت مضبوط ہے. لوگ ڈاکہ زنی کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں.
اس کے پیٹ سے رسی باندھتے ہو پھینک، یہ جا کر پکڑ، پھر دیواروں پر چڑھتے۔ حضرت نے کہا اس کی گرفت چھڑانا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ کہ اس کے بل میں ایک ڈول پانی ڈالو۔ کیا نام ہے؟ ایک ڈول پانی، جیسے کہ سال میں ایک قطرہ پیشاب کرنا ہے، سال میں ایک قطرہ پیشاب، جیسے بل میں پانی آتا ہے اس کی گرفت چھوٹ جائے۔ حضرت نے کہا آج نفس نے اور شیطان نے امت کو ایسے پکڑا ہے، ایسے گو پکڑ کہ دعوت کا ایک ڈول بہا دو، باہر آنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، باہر آنے کے علاوہ۔ میں آپ کو دعوت سمجھانا چاہتا ہوں نا، تو وحشی ابن حربہ کو کیا دی؟ جس کا یہ گناہ تھا، جس نے حمزہ کو مارا رضی اللہ عنہ۔ حضرت نے کہا ایک ادنا یہ ہے کہ آدمی نچلے درجے کا ہے، معاف کرنا، کیونکہ مثال ہے حضرت کی، اس وجہ سے عرض کرنا۔ حضرت سے میں نے سنا اللہ چاہتے ہو کہ کہاں ملیں گے؟ اس کے پہلے کا جملہ میں کٹ کر رہا ہوں تاکہ تو کوئی اشکال نہ ہو جائے، کسی نے انفرادی آپ کو اگر پوچھا تو ضرور بتاؤ۔ اللہ چاہیے، میں چاہیے، کہاں ملیں گے؟ کہ بے حال مسلمانوں میں ملیں گے۔ کہاں ملیں گے؟ بے حال مسلمانوں میں اللہ ملیں گے۔ یہ ہماری محنت کا ہوتا ہے۔ ہم مثال دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس آئے، وقال ہمارے حضرت جی کے قلبی اور جسمانی حال صحیح کر آئے، قلبی اور جسمانی۔ آپ کے دل میں سوال آئے گا قلبی کا حال کیا ہے؟ قلبی حال یہ تھا کہ اللہ کو آپ کے علاوہ کوئی نہیں ملا، اللہ کو آپ کے علاوہ کوئی نہیں ملا۔ اگلا جملہ کیا کہا؟ ہمارے حضرت شیخ زکریا علیہ الرحمہ کے مزاج میں تو ادب غالب ہے، ادب غالب ہے، انتہائی ادب غالب ہے شیخ کی طبیعت۔ اور حضرت صحابہ میں کیا ہے؟ اگر تو سچا نبی ہے تو میں کعبۃ اللہ کے سامنے اپنی داڑھی مڑوا دوں گا۔ تو صحابہ میں اگلا جملہ یہ ہے کہ تو سچا نبی ہے تو ہم کعبہ کے غلاف چوری کریں۔ اتنا بڑا عیب ہے اربوں میں کعبہ کے غلاف چوری کرنا، جس طرح یہ محل ہے نہیں ہے اس طرح تیرا نبی ہونا محل نہیں۔ اس کو کہا ہے قلبی حال۔ اللہ ہمارے حضرت کو ہر شے سے اللہ حفاظت فرمائے۔ یہاں بھی دو استدلال ہیں۔ عتبہ نے شیبہ کی باغ میں کیا جملہ کہا کہ اللہ تو کس کے باغ بھیجتا ہے مجھے؟ یہ کہا کہ مجھ کو پتھر مارتے جو مجھ کو دیکھ کر تو شروع ہو جاتے، یا مجھ کو دیکھ کر انجانے لوگ ان کے بعد جو پتھر ہے اس کا تذکرہ نہیں، جو کلمات کہیں جو قلب پر جا کر لیں اس کا تذکرہ ہے۔ حضرت کا جملہ سناتا ہوں، قلبی حال کا انعام جدا ہے اور جسمانی حال کا انعام جدا ہے۔ اگر تم اس دیوانہ وار دعوت میں لگو گے نا تو ہو سکتا ہے کہ آپ پر قلبی حال ہے۔ کیا ہے؟ قلبی حال ہے۔ قلبی حال کو چلا لیا، قلبی حالات ہے، کیا کرے؟
اس کا انعام کیا ہے؟ حضرت نے کہا قلبی حال کا انعام عزت ہے. قلبی حال کا انعام عزت ہے. بہت واقعات ایسے ہوتے ہیں. مجھے آپ ساتھی ہمارے تمنا ہے کہ 2.5 گھنٹے کی ملاقاتیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج پر حدیبیہ کا قلبی حال ایسا تھا. وہاں کا نا امت کا سب سے بڑا ملہم اور امت کا سب سے بڑا ملحق، ملہم اس کو کہتے ہیں جس پر آسمانی خیر الہام ہوتی ہے. ملحق اس کو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر نہیں بولتا، اس کی زبان پہ فرشتہ بولتا ہے. اس نے جا کر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ سے فرمایا آج مجھے اسلام کے بارے میں شک ہو رہا ہے. اسلام کے بارے میں ابو عبیدہ بن جراح نے کہا استعاذہ کرو، اللہ کی پناہ مانگو، عمر تمہاری زبان سے کیا ترجمہ نکلتا ہے. اب ہمارے ساتھی کو سنا رہا ہوں. ایک طرف اوس کے اسے بن حذیل کھڑے ہو گئے، خجرت سے سعد بن عبادہ کھڑے ہو گئے. ایک قلبی ہار رسول اللہ مٹنے نہیں دیں گے. رسول اللہ مٹنے نہیں دیں گے. اور سہیل بن عمرو کہہ رہے اگر نہیں مٹائیں گے تو سلا نہیں. میں سوچتا ہوں میں تو صحابہ پر تو سچویشن کریٹ کر دی. کیا سچویشن ہوگی، کیا منظر ہوگا وہاں. انصار کا یہ قبیلہ کھڑا ہے، انصار کا یہ قبیلہ کھڑا ہے، یا سیدنا عمر کھڑے، اللہ کے رسول بیچ میں، کیا حال. واقعہ رسول اللہ امام بخاری علیہ رحمہ نے لکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو اللہ کے رسول ہوں ہی اگر چاہے مٹا. علی نے کہا میں نہیں مٹاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیپر ہاتھ میں لیا اور مٹا. دیکھو مجھے کچھ سنا تھا، اب عزت سنا تھا فتح. اتنا باریک نقطہ علماء نے لکھا ہے وہ سنا رہا. واپس جا رہے ہیں اتنے میں سورہ فتح نازل ہوئی. کیا نازل ہوئی؟ سورہ فتح کی آخری آیت سنا رہا ہوں اور اس سے ہمارا استدلال ہے عزت کا کہ اللہ نے فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ کہ دیکھو تمہارا نام یہاں مٹایا، ہم نے قیامت تک قرآن میں لکھ دیا. اگلا جملہ کہا والذین معہ، علماء نے فرمایا اس سے صدیق اکبر مراد ہے. اشداء علی الکفار سیدنا عمر رضی اللہ عنہ مراد ہے. رحماء بینہم عثمان ذی النورین مراد ہے. تراہم رکعا سجدا حضرت علی رضی اللہ عنہ مراد ہے. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہمارے لیے کیا ہے؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. جب تم سب سے اللہ راضی. حضرت نے کہا یہ قلبی حال کا یہاں اس کا جسمانی حال کا انعام کیا ہے؟ اپنا زیادہ ہو رہا ہے. جسمانی حال کا انعام کیا ہے؟ حضرت نے دو بتا جن کے دل میں اسلام کا تصور بھی گزر نہیں سکتا اللہ ان کو بھی ہدایت دے. مجھے زیادہ سے کرنا سنیں نا. جن کے دل میں اسلام کا تصور بھی نہیں گزر سکتا خیال اللہ ان کو بھی ہدایت دے. آپ سوچیں گے کہاں یہ باتیں سے کرتے ہیں. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا ہے صفوان بن امیہ رضی اللہ عنہ سے جو بعد میں رضی اللہ عنہ میرا دل چاہتا ہے ایک بات جملہ سنا
اللہ دو باتیں عرض کی. شیخ صاحب سے ہم نے سنا, اللہ ان کو صحت دے, حفاظت فرمائے. استغفار کی کثرت سے وقت پر علم یاد ہے. استغفار کی کثرت سے بولو وقت پر علم یاد ہے. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی اسلام کا سبب کیا ہے؟ سننا والے بولو, مختلف بھی ہونا ہے نہیں. خالد بن ولید کا جملہ یاد رکھنا تھا, اسلام میرے دل میں آیا فقط حدیبیہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مصلحتانہ انداز کی وجہ سے. اس صلح کرانے میں کتنی خیر تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. صلح کرانے میں جو کہہ رہے ہیں وہ مان رہے, جو کہہ رہے ہیں وہ مان رہے, جو کہہ رہے ہیں وہ مان رہے. اللہ کے رسول کی مصلحتانہ انداز نے میرے دل میں اسلام داخل کیا. عجیب بات ہے, البدایہ کی روایت ہے, آگے سنو. تو اسلام لانے کے لیے جا رہے ہیں تو صفوان بن امیہ سے کہا صفوان چلنا. تو صفوان نے کیا کہا, اس پورے مکہ میں کوئی باقی نہ رہے. پہلا جملہ. اور دوسرا جملہ, اسلام کا خیال بھی میرے قلب میں نہیں آ سکتا. اللہ نے اس کو بھی اسلام کی طرف کرنا. مجھے کچھ سنانا ہے آپ کو اللہ کے واسطے. دوسرا جملہ حضرت کا, یہ بات ختم ہو رہا گھبراہٹ. حضرت نے کہا نفرت محبت سے بدلے گی, اعراض استقبال سے بدلے گی. نفرت محبت سے بدلے گی اور اعراض استقبال سے بدلے گی. میں سنا تھا اللہ کیا سنا آپ کو. عمرۃ القضاء میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اتنا ہی تقاضا کیا 3 دن کے بعد نکلنا ہے یہاں سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے یہاں نکاح کیا ہے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے. تو سہیل بن عمرہ کو اتنا کہا, میں چاہتا ہوں میرے ساتھیوں کی آپ کی سب کی دعوت کراؤ اگر سہیل نے اجازت دو. سہیل نے کہا ہم سب انتظار میں ہیں کہ مکہ کو چھوڑو گے. سبحان اللہ, ہم سب انتظار میں ہیں کہ تم مکہ کو چھوڑو گے. اب سنا ہوئے کو سنانا آپ, جس نے اللہ کے رسول کا نام بھی نہیں لکھا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا رسول مجھے اجازت دو, میں سہیل کے سب دانت نکال دیتا ہوں فتح مکہ میں. شیخ صاحب سے ہم نے سنا حال دیکھ کر انتقام کا جذبہ ہے اور فیوچر سے اور مستقبل سے ہم بھی خبر ہے. حال دل میں کیا پیدا کرے گا, انتقام, اور مستقبل سے ہم بے خبر ہے. مستقبل کو جانتا اللہ کے رسول نے فرمایا عمر چیز کے دانت نکالتا. شاید اللہ سہیل سے اتنا بڑا کام لے کہ وہ کارگزاری سن کر تو خوش ہو جائے. روایتیں پڑھتے کیا مزاج نبوت ہے. سنا اتنا ہی کہا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جب ابو سفیان پر قابو پا لیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج سب سے بڑے دشمن پر قابو پا لیا, اجازت ہو میں اس کی گردن اتار دیتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو سفیان کی گردن کیوں اتارتا. فرمایا ہو سکتا ہے اللہ رب العزت دین کی مدد کا اس سے بڑا کام لے. اس کے بارے میں ہمارے حضرت کا جملہ بڑا پیارا ہے. حضرت نے کہا آنے والے کا کیا ارادہ ہے اللہ وہ نہیں دیکھتے, آنے والے کے بارے میں آپ کا کیا ارادہ اللہ وہ دیکھتے. آنے والے کا کیا ارادہ ہے اللہ وہ نہیں, آنے والے کے بارے میں آپ کا کیا ارادہ ہے
ابو سفیان ایسا سمجھتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے ایک پھٹکا دیا. ابو سفیان تو اس سوچ میں ہے نا کہ ایک جن اللہ کے رسول سے اور کر لیتا. فرمایا اللہ نے تجھے شکست دی، ذلیل کیا ہے تجھے اللہ نے. فرمایا میرے دل میں بات ڈالی، اللہ آپ کو سمجھا رہے ہیں. اسی جگہ ابو سفیان نے کلمہ پڑھا. مجھے سنا ہے آپ کو عزت کس کو کہتے ہیں؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں مینا میں اللہ کے رسول بال نکال رہے تھے اور بال نیچے گر رہے. سہیل بن عمرو ایک ایک بال اٹھا رہے تھے. صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو. فرمایا اس کے ولیمے کی دعوت کرنے میں دی، اس نے اللہ کے رسول کا نام نہیں لکھا. آج اللہ کے رسول کا ایک ایک بال اٹھا کے کیا کر رہا ہے؟ حضرت نے کہا نفرت کس سے بدل گئی؟ اور امت کا علاج استقبال سے نیت کریں انشاءاللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر دعوت دیں گے انشاءاللہ. بہت مثال دے گا. دوسری بات ہے ہمارے یہاں قربانی کا معیار کیا؟ ہمارے یہاں ساتھی ہے سب. ہمارے یہاں قربانی کا معیار اللہ معاف کر لے، سب سے بڑا قربانی کا معیار یہ ہے کہ اپنے جان کو بے قیمت سمجھو. میں تو آیت میں صحابہ سے آپ کو مثال دوں گا. آپ اللہ کو جارڈن لے کے جائیں، وہ سرزمین ایسی ہے جس میں ہر زمین پر کسی نہ کسی صحابی کا نبی کا قدم گرا ہوا. اکرامہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ خالد بن ولید کے خیمے کے سامنے لڑتے ہیں اتنی بے جگری سے کہ خالد آواز دے رہے ہیں اکرامہ ہمیں تیری ضرورت ہے، اکرامہ ہمیں تیری ضرورت ہے. لیکن گر گئے. مجھے ایک چھوٹا سا جملہ سنانے پڑا. شام کا وقت یہ حصے پر اکرامہ بن ابی جہل کا سر اور یہ حصے پر ان کے بیٹے عمرو کا سر. خالد بن ولید رو رہے ہیں، چہرے سے مٹی صاف کر رہے ہیں یا بیٹے کی مٹی صاف کر رہے ہیں. اکرامہ ان میں ایسے آتے ہو. فرمایا خطاب کا جو بیٹا ہے نا کون؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، اس کو کہہ دینا. وہ کہتا تھا مجھے شہادت نہیں ملے گی، آج میں نے پوری خاندان کے ساتھ شہید ہوا. یہ معیار ہے خروج کا. مجھے آپ کے سامنے چند تقاضے رکھنا ہے ملک کو کہ جملہ کیا. ہمارا پڑوسی ملک بنگلہ دیش، وہ حضرت نے جملہ کہا جب ہم لوگ ایک تھے. ہر ایک کی تمنا ہے آگے بڑھنے. کیا کی تمنا ہے؟ اور حضرت نے کہا کسی کو امیر آگے نہیں بڑھاتا. حضرت نے کہا ہر ایک کو اس کا عمل آگے بڑھا. آپ کا نام ہمارے سب ساتھی آپ کو اچھا دل چاہتا ہے. فجر کی آزان ہوئی، پہلی آزان بلال نے اللہ اکبر اللہ اکبر کی. اس میں جملہ کا الصلاۃ خیر من النوم. یہ جملہ کہتے سیدنا اور چادر گھسیٹتے آئے. فرمایا خیر سے کوئی فرشتہ ندا کر رہا تھا، یہ آواز میری کانوں میں آ رہی تھی، لیکن میرے دل میں خیال تھا میں اللہ کے رسول سے پوچھوں گا. فرمایا بلال پوچھے بلا پوچھے یہ خیر قیامت تک تیرے حصے میں آتی. الوداع کی روایت دیکھ لینا، الصلاۃ خیر
کس کو دھلا ہے؟ بلال کو دھلا ہے۔ عرض کا نام بہت ایسا تھا، مکہ فتح ہو گیا، ابن عمر باہر کرے، اندر بلال گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھے، بلال کے ذمہ کام تھا بتوں کی دیوار پر بتوں کی تصویر اس کو مٹاؤ، حضرت بلال مٹایا، پہلا کام کیا۔ اللہ جزائے خیر دے، یہ اس مثال کو آپ کو سنانا تھا۔ ابن عمر باہر کھڑے کہا کہ معلوم ہے اندر اللہ کے رسول نے کیا عمل کیا ہے اس کی نقل کرنا ہے۔ کہا بلال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر نماز کا پڑھی، بلال نے نقشہ بیان کیا، یہ کعبہ کا دروازہ ہے نا، اس کے سامنے کھڑے ہو گئے، دائیں جانب ایک پلر تھا، بائیں جانب 2 پلر تھے اور پیچھے 3 پلر تھے۔ ابن عمر پوری زندگی اس پر حسرت کر رہے تھے، میں نے بلال کو یہ نہیں پوچھا کہ سجدے کتنے کی، تاکہ اس میں اللہ کے رسول کی کیا کروں، لیکن اندر کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سنانا مجھے کچھ حضرت کا جملہ سنانا فقط، کسی کو امیر آگے نہیں بڑھاتا، اس کا عمل اس کو اونچائی پر اٹھاتا ہے۔ ہمارے سب ساتھی ہیں، اللہ کے رسول نے بڑا بلال جہاں کعبہ کی چھت پر کھڑے رہے، وقل ہمارے عرب ساتھی کے اس کی نقل کر رہا ہوں نا، مرے گا تمہاری عزت میرے آنکھوں میں، کہ بلال کے تلوے برے کالے تھے، لیکن کھڑے ہو گئے مسجد کعبۃ اللہ کی چھت پر، دنیا کی سب سے بہترین عمارت، کہا کرا گیا ایسا نہیں کہا حتیم نے کھڑا رہے، بلال کعبہ کی چھت پر کھڑا رہے اذان میں۔ میں بھی آتے آتے روایت پڑھ رہا تھا، ابو سفیان بن حرب، حارث بن ہشام اور عتاب بن حسین تینوں ایسے پہاڑ پر کھڑے تھے، دیکھو 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 بلال کو دیکھو، ارے اس کو مکہ کی گلیوں میں ہم نے گھسیٹا تھا، آج کیا اس کی شان ہو گئی، یہ ہماری کعبہ کی چھت پر کھڑے رہ کے اذان دے رہا۔ حضرت نے کہا کسی کو امیر آگے نہیں کرتا، ہر ایک کو اس کا عمل ہے۔ اور حضرت نے مثال کی دنیا مثال بات ختم کر رہا ہوں۔ برا مطلب ہے نا، ہر ایک کی تمنا ہوتی ہے کہ میں بھی ذمہ داروں کے قریب بیٹھوں، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں تو کیا کہنا، عبداللہ ابن مسعود کہتے تھے اتنا وقت عبادت میں گزاروں، اس سے بہتر ہے کہ سیدنا عمر کی خدمت میں گزار کر علم حاصل کروں۔ اب موقع ملا، کس کو؟ سہیل بن عمرو کو، قریب آ کر بیٹھ گئے، حارث بن ہشام قریب آ کر بیٹھ گئے، ابو سفیان قریب آ کر بیٹھ گئے، اتنے میں مہاجرین انصار تقاضے پورے کر کے آنے لگے، عمر حارث پوچھو پیچھو، سفیان پیچھو پیچھو، پیچھے 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 پیچھے، سیدنا عمر کی انصاف کی مجلس سے یہ تینوں باہر۔ ابو سفیان نے کہا دیکھا کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا، سیدنا عمر نے کہا کیا ہو رہا، ارے غلاموں کو آگے کیا، ہم سرداروں کو پیچھے کر دیا۔ سہیل بن عمرو نے تاریخی جملہ کہا جس سے شیخ صاحب نے استدلال کیا، عمر کو مت کوس، اپنے عمل کو کوس۔ اگلا جملہ بنا سکتا ہے، آج عمر نے پیچھے کیا، کل اللہ پیچھے نہ کرے۔ وہیں سے آواز لگائی سہیل بن عمرو نے، امیر المومنین یہ کمی پوری ہو سکتی کیا؟ سیدنا عمر نے کہا دنیا بھی نہیں ہونے والی، پھر پورا جان لے کر حدود پر چلے جاؤ، ہو سکتا ہے اللہ آپ کو اس سب میں کھڑا کر۔ اس پر حضرت نے کہا کسی کو امیر آگے نہیں کرتا، اس کو اس کے لیے قربان ہوتی۔ اور یاد رکھنا کسی نے آپ کو نہیں پہچانا، تو پہچانے والی ذات کس کی ہے؟ پہچانے والی ذات آپ کا نام سنا آپ کو سیرت۔ تبوک میں پیچھے رہنے والوں میں ابو ذر غفاری بھی تھے،
आज तुमने पहली मरतबा सुना तबूक में पीछे रहने में अबू ज़र ग़फ़ारी भी थे रज़ी अल्लाह अन्हु। उन्होंने देखा सवारी का इंतजाम ही नहीं होता तो कांधे पर सामान रखकर पैदल चल पड़े। ऐसा दूर से कोई नजर आ रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा अबू ज़र है, अकेला चलेगा, अकेला रहेगा और अकेला मरेगा। अकेला चलेगा, अकेला रहेगा और अकेला मरने वाला है। शेख साहब अल्लाह को हिदायत दे, हज़रत ने कहा उठा उठा अकेले चल पड़े। अल्लाह ने अबू ज़र की आवाज आसमानी दुनिया में जानी पहचानी कर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील अमीन दोनों बैठे, दरवाजे पर अबू ज़र ने सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। जिब्रील ने कान में कहा अबू ज़र आ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया जिब्रील तुम अबू ज़र की आवाज पहचानते हो? फरमाया मैं नहीं, आसमान का हर फरिश्ता इसकी आवाज जानता है। अल्लाह की याद कुर्बानी का सिखाया। सुबह मैंने आपके मजलिस में कहा शेख यूसुफ का जुमला, कुर्बानी की गरम हांडी में उबल कर आया है तुम्हारे पास। इसकी अब मिसाल क्या दी, मैं आपसे बयान उड़ता था हजरत करे, फिर अल्लाह करे पड़ जाए, मिसाल अल्लाह मुझे दिखा दे। तो कल तबूक में इतनी गर्मी थी कि अतरियों में जो गोबर गिरता था ना उसमें से सहाबा पानी निकाल के पी रहे। इतनी शदीद गर्मी और हलक में ऐसा लगता था कांटे फंसे हुए, तो मजबूरन सहाबा अतरिया कट होती थी और गोबर से पानी निचोड़ के वो पी रहे। सिद्दीक़ अकबर ने ऐसे जुमला, अल्लाह के रसूल, अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने आपके साथ हमेशा खैर का मामला किया है। अल्लाह के रसूल हम सबको प्यास लगी है, अब अल्लाह से पानी मांगिए ना। अल्लाह के रसूल क्या बड़ी सोच, अबू बकर तेरी तमन्ना है? अल्लाह के रसूल मेरी तमन्ना है सब साथी प्यासे प्यासे। अल्लाह के रसूल ने दुआ के लिए हाथ उठाए, उसी वक्त बादल छा गया और पूरे तबूक पर बरसना शुरू हो गया। ये कुर्बानी की। अब नियत करो दोस्तों अजीज बुजुर्गों, अपना जान और माल लेकर इंशाल्लाह आलम में जाएंगे, जाएंगे इंशाल्लाह, और खुले खर्च के साथ जाएंगे। अभी बनज़ीर हमारी जमात गई, उलमाए किराम की क्या कारगुजारी आई है, अंदर से औरतें बच्चे मुज़ाकरे में रोती है, तुम जालिम हो, हमारे आबा अजदाद बिगैर इस्लाम की दुनिया से चले गए, हमें पैगाम ये दिए आ गया कि दुनिया से इस्लाम खत्म हो गया, तुम थे कहां, हमारी नस्लें चली गई। ये मेरी आंखें गवाह है। लबनान में मैंने देखा एक छोटा सा बच्चा ठंडी की वजह से कांप रही बच्ची, मुझे पूछा बोला जानते हो ये कौन है? मैं नहीं जानता। फरमाया खालिद बिन वलीद के खानदान से लड़की है। क्या जुमला कहा, हमारे आबा और अजदाद ने आप तक दीन पहुंचाया, अल्लाह का एहसान है आज वो दीन आपने हम तक पहुंचाया। हम सब पर कर्ज है, इसे तो नियत करो इंशाल्लाह खुले खर्चे के साथ आलम में जाए। बताओ अपनी जगह पर खड़े रह के कौन तैयार है इंशाल्लाह? हिम्मत करके बताना, अपने हाल